الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان دنیا کی بڑی قدر کرتا ہے، اس دنیا کی اہمیت کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا جانتا ہے. اسی وجہ سے اس کے حصول کے لیے جس انسان کو بھی دیکھو وہ بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس دنیا کی شریعت کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مقام نہیں، لیکن انسان کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی وقت ہے. اسی وجہ سے اس کے حصول کے لیے کئی گھنٹے دن میں کام کرتا ہے. 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے. وہ دنیا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، جس میں آپ نے دنیا و آخرت کی حقیقت کو ایک حدیث میں واضح کر دیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو تم میں سے کوئی کسی دریا یا کسی سمندر کے اندر اپنی اس انگلی کو ڈبوئے اور انگلی کو ڈبونے کے بعد باہر نکالے تو دیکھے کہ اس کی انگلی پر کیا آیا ہے. یہ جو انگلی پر ہے یہ دنیا ہے، اور جو پانی بہہ رہا ہے یہ آخرت ہے. اتنا بڑا فرق ہے دنیا و آخرت کا، اتنا عظیم فرق ہے کہ دنیا اتنی ہیچ اور اتنی کم درجے کی آخرت کے مقابلے میں کہ اگر ہم عقل سے کام لیں، سوجھ بوجھ سے کام لیں تو ہمیں یہ فرق سمجھ آ سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہے، مردار بچہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت ہے جو مردار ہے، مرا پڑا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی کہ جو مرا ہوا ہے اس کو کون لے گا؟ اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے. اب اس انسان کو دیکھیے کہ اس دنیا کے لیے یہ کتنی محنت، کتنی کوشش کرتا ہے. اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کی محنت، اس کی کوشش دن رات اس کے حصول کے لیے ایک کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی قدر ہے اس کی نظر میں. اس دنیا کو یہ بہت بڑا سمجھتا ہے اپنے لیے، اس دنیا کو اپنے لیے بڑا اہم سمجھتا ہے.
اس لیے اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. اور وہ آخرت جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ آخرت کہ جو دنیا کی نسبت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیا کہ جو کہ فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے مقابلے پر آخرت یہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اے انسان، اس باقی رہنے والی اور اس بہتر آخرت کے لیے آج ذرا سوچ اور ذرا غور کر کہ تیری اور میری محنت اور کوشش کتنی. ذرا توجہ کیجئے گا. میں آپ کو اس سے پہلے آخرت میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہوں. اس سے پہلے 2-3 درس میں نے کیے ہیں. آج میں آپ کے سامنے آخرت میں انسان کو ملنے والی نعمتیں، اور خاص کر وہ لوگ کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم پر چلنے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے کیسے نوازے گا. اس موضوع پر میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں اس میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. گزارش ہے توجہ سے سنیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہی ہوئی بات، آپ کی سنی ہوئی کوئی بات آپ کے لیے اور میرے لیے اس آخرت کے اندر نجات کا سبب بن جائے. اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ بات سنیں. آج کے اس انسان کو اس آخرت کی کوئی قدر، کوئی قیمت اس کی نظر میں نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کو یہ جانتا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا، اس کے بارے میں اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے اس آخرت کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا. مرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں پر کتنے احسانات فرمائے گا. مرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے کتنے احسانات، کتنے عظیم احسانات اس بندے پر ہونے والے ہیں. اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اس کی آخرت کے بارے میں محنت اور کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 132 پڑھی. اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں جلدی کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس جنت کا طول و عرض اس زمین و آسمان کے طول و عرض کے برابر ہے. وہ جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے، وہ جنت بہت بڑی ہے جس کا طول و عرض اس زمین و آسمان کے طول و عرض کے برابر ہے. اب کہ زمین و آسمان کتنا بڑا ہے. زمین ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے، لیکن کائنات بہت بڑی ہے. یہ آسمان بہت بڑے ہیں. آسمانوں کے اندر خلا کہکشاں بہت بڑے بڑے ہیں. اتنے بڑے بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمین سے لے کر آسمان تک کا پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے. اس زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے. اور پھر اس کے بعد آسمان کی مٹھائی 500 سال کے برابر ہے. پھر اس کے بعد پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ اس پہلے آسمان سے 500 سال کی مسافت پر ہے. پھر اس کے بعد پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر، پھر اس سے 500 سال کی مسافت پر تیسرا آسمان، پھر اسی طرح اوپر تک 7 آسمان. یہ اللہ رب العزت کی یہ مخلوق، یہ آسمان اتنے بڑے ہیں اور اتنے دور ان کے فاصلے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس جنت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کو، متقی لوگوں کو دینا ہے، اس جنت کا عرض اس زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہے. اب سنیے ذرا، سائنس کو بھی ذرا دیکھ لیں. آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ ماہر فلکیات کہتے ہیں یہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک کہکشاں دریافت کیا ہے. انہوں نے کہکشاں دریافت کیا ہے
کہ خلا کے اندر ایک ایسا کہکشاں ہے کہ جو زمین سے، وہ کہکشاں خلا کے اندر زمین سے 30 ارب سال کی دوری پر ہے۔ کتنی دوری پر ہے؟ 30 سال نہیں ہے، 300 سال نہیں ہے، 30 لاکھ سال نہیں ہے، 30 کروڑ سال نہیں ہے، بلکہ ماہر فلکیات کہتے ہیں 30 ارب سال کے فاصلے پر ہے۔ اس سے ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ زمین و آسمان کی وسعتیں کتنی بڑی ہیں۔ ماہر فلکیات ایک اور بات بھی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ زمین، جس زمین پر تم رہ رہے ہو، اس زمین جیسے جتنی بڑی یہ زمین ہے، جیسی یہ زمین کا طول و عرض ہے، اس زمین جیسے اس خلا کے اندر سائنس کہتی ہے، آپ کے ماہر فلکیات کہتے ہیں کہکشاں میں، خلا میں اس زمین جیسے 17 ارب سیارے موجود ہیں۔ کتنے؟ ایک زمین نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 20 50 ہزار لاکھ کروڑ نہیں، 17 ارب سیارے اس زمین کی مثل، اس زمین کے طول و عرض کی مثل کہکشاں کے اندر، خلا کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا یہ کہکشاں، اتنا بڑا یہ خلا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے، اس جنت کا عرض جو ہے، یہ جو زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان ہے، اس کے عرض کے برابر ہے۔ یعنی جنت اللہ کی اتنی بڑی ہے۔ اور پھر اس جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک حدیث میں، صحیح بخاری وغیرہ میں، ترمذی میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت کے اندر کتنے درجے ہیں؟ جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ فرمایا ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، فرمایا ہر جنت کے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہر جنت ایک جنت سے نیچے والی جنت سے اتنی بلند ہے کہ جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والفردوس اعلیٰ درجہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت الفردوس ان تمام جنتوں سے بلند ہے، جنت الفردوس ان تمام جنتوں سے بلند ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ أَرْبَعَ، فرمایا کہ اس سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، اس سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اور اللہ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جب بھی اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ اس کے سامنے جب بھی سوال کرنا ہے تو کس چیز کا؟ جنت الفردوس کا۔ یہ جنت کے درجات ہیں، اللہ ہمیں وہ بلند ترین جنت عطا فرمائے۔ ملے گی کیسے ملے گی؟ یہ جو ٹوٹی پھوٹی زندگی بسر ہو رہی ہے اسی طرح مل جائے گی۔ فرمایا اعدت للمتقین، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ بناوٹی مسلمانوں کے لیے، نقلی مسلمانوں کے لیے، بے دین جاہل مسلمانوں کے لیے۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں اس بات کی ہماری رہنمائی فرماتا، کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، تمہیں اس خالق، اس مالک کے نزدیک تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہارے کاروبار، تمہارے اسٹیٹس، تمہاری صدارت، تمہاری وزارت، تمہاری چتراہٹ، یہ کوئی چیز بھی تمہیں تمہارے رب کے نزدیک نہیں کرتی۔ اس اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز کرتی ہے تو کیا؟
इल्ला मन आमना व आमिला सालिहा, वो जो जिनके ईमान दुरुस्त हैं और नेक अमल करते हैं, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के करीब होते हैं। ये वो लोग हैं, ये है वो कुर्बत का तरीका। और फरमाया फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िफ़ बिमा अमिलू व हुम फिल गुरफ़ात आमिनून। फरमाया ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने ईमान और अपने अमल को दुरुस्त करके, नेकियां करके, तक़वा इख्तियार करके, उसकी इताअत इख्तियार करके जिंदगी बसर की है। अल्लाह ऐलान करते हैं इनके लिए कि ये वो लोग हैं कि जिनकी जज़ा, जिनका बदला अल्लाह बढ़ाता रहता है और इनको अमन वाले गुरफ़े जन्नत में अता फरमाएगा। ये वो चीज़ है। फिर इसी तरह एक और जगह सूरह ताहा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया? फरमाया वमन यातिहि मुमिनन क़द अमिला सालिहात, वो लोग कि जो क़यामत के दिन इस हालत में आता है, उसके पास ईमान है, मोमिन है, मुसलमान है और नेक अमल करके आया है, अल्लाह की इताअत करके आया है। अल्लाह इसके लिए ऐलान फरमाता है, फरमाया फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए ये बुलंद तरीन दराजात है, कि जिन्होंने अपने ईमान को दुरुस्त किया और नेक अमल किए हैं, इनके लिए ये जन्नत के बुलंद तरीन दराजात हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की ये जन्नतें, रब्बे कायनात की ये जन्नतें, ये नेमतों से भरे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये एहसानात जो उसके मुत्तकी लोगों को मिलेंगे, वल्लाह है उसको बयान करने से पहले मैं आपके सामने ज़रा तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने जन्नतुल फिरदौस का तज़किरा नहीं करता, मैं आपके सामने जन्नत के बुलंद तरीन दर्जे उसका तज़किरा नहीं करता। मैं आपके सामने इस दर्स में पहले एक अदना से जन्नती को मिलने वाली जन्नत का नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ, और ज़रा गौर कीजिएगा कि अदना से जन्नती को जो इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी, तो जो जन्नतुल फिरदौस होगी वो कितनी बड़ी होगी। ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा इस बात, इस हदीस को, उसका मैं तर्जुमा आपके सामने पढ़ देता हूँ। वक्त की किल्लत के पेश नज़र जो जल्दी जल्दी बयान हो सकता है इख्तिसार के साथ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और ज़रा गौर कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और तवज्जो करनी है, हर बंदे ने तवज्जो करनी है, जन्नत का बयान है और जन्नत के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस अंदाज में बयान हो कि आपके दिल इस तरफ माइल हो और हर दिल ये करने लगे कि है अल्लाह मैंने हुणे ही जन्नत दे है, लेकिन होने लैंड ही मरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन तमाम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जमा हैं, लोगों की नजरें ऊपर उठी हुई हैं अल्लाह के फैसले की तरफ, अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रही हैं, नजरें उठी हैं, मुंतज़िर है, इंतजार हो रहा है। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसले करना शुरू कर देगा। अब फैसले करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दरमियान उनके आमाल के मुताबिक नूर तकसीम करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों को नूर उनके आमाल के मुताबिक बड़े बड़े पहाड़ की मानिंद मिलेगा। दुनिया में जितनी ज़्यादा नेकी करोगे ना, उतना ही क़यामत के दिन के नूर बढ़ जाएगा। दुनिया में जितनी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी ज़्यादा करोगे, उतना ही तुम्हारा क़यामत के दिन नूर बड़ा होगा। फरमाया कुछ लोग होंगे उनका नूर बड़े पहाड़ की मानिंद, और कुछ लोग होंगे उनका नूर उस पहाड़ के नूर से कम, कुछ लोगों का नूर उससे कम, कुछ लोगों का नूर उससे भी कम, यहाँ तक कि कम होते होते इतना नूर रह जाएगा कि एक शख्स उसका नूर उसके इस अंगूठे में होगा जो कि कभी जलता होगा और कभी बुझता होगा। ये क्यों है? इतना कम क्यों है? इतना कम क्यों है? आपने जाग के बैठना है, मैंने बार बार आपसे सवाल करने हैं। उसका अमल ही इतना था, उसका अमल ही इतना था। उसने दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत ही इस तरह की थी, कभी जलता है कभी बुझता है, और है कितना? सिर्फ उसके अंगूठे के अंदर, सिर्फ उसके अंगूठे के अंदर, अंगूठे के इस नाखून के अंदर यहाँ है ये रोशनी। रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکم ہوگا، اللہ رب العزت حکم دے گا چلو پل صراط کی طرف چلو. اب وہ لوگ کہ جن کا نور پہاڑ کی مانند ہے ان کے لیے راستہ روشن ہوگا، اور جب پل صراط پر چڑھیں گے تو یہ پل صراط کو یوں پار کر لیں گے جیسے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت لگتا ہے. اس طریقے سے یہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور جانتے ہیں پل صراط ہے کیا؟ پل صراط ہے کیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، یہ پھسلنے کی جگہ ہے، اور یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یہ گرنے کی پھسلنے کی جگہ ہے. فرمایا جہنم کی آگ پر اس کو قائم کیا ہے، اور اس کے دونوں طرف لوہے کے کنڈے ہیں کہ جس کے اندر لوگ کٹ کٹ کے پھنسیں گے، گریں گے اور جہنم کی آگ کے اندر سڑیں گے. یہ ہے وہ پل صراط. لیکن جس کے پاس اتنا زیادہ نور ہے کہ اس نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہیں، اس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہے، اس نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ وہ خالق و مالک اس پل صراط پر ذرا برابر بھی اس کو تکلیف نہیں ہونے دے گا، اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا. اب آگے سنیے، فرمایا کچھ لوگ پلک جھپکنے کے برابر وقت لیں گے اور اس پل کو پار کر جائیں گے، اور کچھ لوگ ان کو اس سے زیادہ وقت لگے گا. کسی کو نماز فرض نماز کے برابر جو وقت لگتا ہے اتنا وقت لگے گا، کسی کو 1 دن لگے گا، کسی کو 7 دن لگیں گے، کسی کو 1 مہینہ لگے گا، کسی کو 1 سال لگے گا، کسی کو 10 سال لگیں گے، کسی کو 100 سال لگیں گے، کسی کو 500 سال لگیں گے، کسی کو 1000 سال لگیں گے، اور کسی کو 3000 سال لگیں گے، اور کسی کو 3000 سال لگیں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ بار بار کٹے گا، بار بار کنڈوں میں پھنسے گا، جہنم کی آگ میں گرے گا، پھر نکلے گا، گرے گا، پھر چڑھے گا اوپر، پھر کٹے گا، گرے گا، سڑے گا، پھر اوپر آئے گا. بار بار اس کا جسم کٹتا، بار بار اس کا جسم لوہے کے کنڈوں میں پھنستا، بار بار اس کا جسم جہنم کی آگ میں چلتا. یہ سلسلہ اس کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا. اور یہ وہ کون ہے جس کا نور اس کے یہاں ناخن کے اندر ہے؟ فرمایا اس کی روشنی ہوگی تو اس کو چلنے کے لیے جگہ مل جائے گی، اس کی روشنی بجھ جائے گی یہ کٹ کر گر پڑے گا. اس آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے، اور یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ اس کائنات میں آنے والے تمام انسانوں سے زیادہ سچا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا فرمان ہے، یہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں. ان کی بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا ہوگا نا، ایسا ہی ہوگا. تو جب ایسا ہوگا تو پھر ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سب سے آخر میں پہنچا ہے، یہ جو سب سے آخر میں کٹ پھٹ کے سڑ جل کے یہ جب پل کو پار کرے گا تو پل کو پار کرتے ہی کہے گا، اے اللہ جو احسان تو نے مجھ پر فرمایا ہے، اتنا بڑا احسان دنیا میں شاید تو نے کسی انسان کو نہیں کیا ہے. یہ احسان جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، یہ احسان جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، اتنا بڑا احسان اے اللہ، اے میرے رب، تیری ذات نے کسی اور انسان پہ نہیں کیا ہے. اتنا بڑا تیرا احسان. اللہ اکبر. کیونکہ جہنم کی آگ سے نکل آیا ہے نا. جب بندہ تکلیف سے آرام اور راحت اور سکون میں آ جائے تو وہ اس کو اپنے لیے کتنی بڑی نعمت تصور کرتا ہے. اب باہر نکلا ہے، اب باہر نکلتے ہی ایک تالاب ہے، اس میں حکم ہوگا کہ اس میں ذرا نہا لے. اس میں نہائے گا. نہانے سے پہلے گلا سڑا جسم ہے، کالا سیاہ جسم ہو چکا ہے. اب اسے کہا جائے گا کہ اس میں نہا. اس میں نہائے گا. جب نہا کر نکلے گا تو بڑا خوبصورت ہو چکا ہوگا.
اگر بوڑھا تھا تو نوجوان ہو چکا ہوگا، اگر تھوڑی عمر کا تھا تو اس کی بھی عمر جو ہے وہ جنتیوں والی جو عمر ہے 30 سال کی عمر، وہ عمر اس کو عطا کر دی جائے گی. اب بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے. اب دیکھتا ہے، غور سے سنو، اب دیکھتا ہے کہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، اس کے پاس ایک درخت ہے، وہ جو آگ میں جلا ہو، وہ جو اس کے اوپر تلوار کی دھار سے زیادہ پلسرات پر بار بار کٹا ہو، اس کو سایہ دار درخت نظر آئے تو بتائیے کہ اس کے لیے دل کتنا للچایا ہوگا. کہے گا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے. اللہ رب العزت خالق کائنات اس کو وہاں تک پہنچا دے گا. وہاں پہنچے گا تو پھر جنت کے اندر بھی دکھائی دے گا. کہے گا یا اللہ مجھے ذرا جنت کے دروازے کے قریب کر دے. اللہ رب العزت اسے اس کے بھی قریب کر دے گا. قریب ہوگا تو اندر پھر جو بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، محل ہیں ان کے اوپر نظر پڑے گی اور دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ تو اتنا خوبصورت بنگلہ ہے، ایسا خوبصورت بنگلہ تو کبھی زندگی میں نے کبھی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں دیکھا ہے. اے اللہ تیری عزت کی قسم کھائے گا. اور کس کی قسم کھائے گا؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم اگر مجھے یہ بنگلہ دے دے تو اس کے بعد میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا سوچ لے، عزت کی قسم کھا رہا ہے اللہ تیری عزت کی قسم، اس کے بعد میں کسی چیز کا تجھ سے سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا جا میرے بندے، میں نے یہ بنگلہ تیرے نام کر دیا ہے. اب وہ بنگلہ ملا ہے، بنگلے میں داخل ہو گیا، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، مزے ہیں، موجیں ہیں، لطف ہے، آرام ہے، راحت ہے، سکون ہے، کوئی تکلیف نہیں. اتنے میں تھوڑی دیر یا تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت بنگلہ اس کو نظر آئے گا. اپنی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھے گا، بنگلہ ہے اور جس بنگلے میں رہ رہا ہے یہ بنگلہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا ہے، اس سے بھی زیادہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. اس بنگلے کو دیکھ کر کہے گا یا اللہ اے میرے رب، اے میرے مالک، تو نے یہ مجھ پر احسان کیا ہے، مزید احسان فرما. تیری عزت کی قسم اگر وہ بھی دے دے تو پھر کوئی سوال نہیں کروں گا. اگر وہ بھی دے دے تو پھر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے دیکھ لے. وہ کہے گا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا چلو اس طرح کرو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اللہ وہ بھی دے دے گا. اب دوسرا بنگلہ، پہلے ایک پھر دوسرا، 2 بنگلے مل گئے. کچھ وقت گزرا، تیسرا نظر آ گیا. اس کو دیکھا تو ساڈی سرائی کی کہندے نے راڑو ڈھے پوندی ہے. راڑو ڈھے پوندی یعنی یہ رال جو ہے وہ ٹپک پڑتی ہے، رال جو ہے وہ ٹپک پڑتی ہے. تیسرے بنگلے کو دیکھا، رال ٹپک پڑی کیونکہ وہ پہلے 2 بنگلوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. وہ پہلے 2 بنگلوں سے بھی زیادہ نعمتوں والا، زیادہ خوبصورت، زیادہ شاندار. اس کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ دے دے تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ کہے گا میرے بندے تو نے تو پہلے بھی وعدہ کیا تھا. اللہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ وہ بھی دے دے گا. اللہ وہ بھی دے دے گا. اللہ کہے گا یہ بھی لے لے. اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے ہیں. اب کچھ عرصہ گزرا ہے. اچھا یہ مل کس کو رہے ہیں؟ سب سے آخر میں جانے والا ہے، آخری لاسٹ. اللہ اس پر اتنے احسان فرما رہا ہے. 3 ہو گئے. اب دیکھا ایک اور بنگلہ نظر پڑی، رال ٹپکی، خوبصورت لگا، آنکھوں کے لیے پرکشش، دل کو بھایا. خوابوں میں ایسا دیکھا، بلکہ خوابوں میں بھی ایسا کبھی نہ دیکھا جو نظر آ رہا ہے. کہتا ہے اللہ اے میرے رب کیا کروں، دل پر قابو نہیں ہے. ایسا کر تیری عزت کی قسم یہ دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ فرمائے گا جا میرے بندے یہ بھی عطا کیا. جا میرے بندے یہ بھی عطا کیا. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 4 بنگلوں کا مالک بن گیا ہے. اور پھر وہ بنگلے بھی کتنے بڑے بڑے ہوں گے اس کا تصور نہیں کر سکتے تم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ وقت گزرا، 5ویں پر نظر پڑی. اس کو دیکھ کر بھی للچایا اور پھر رال ٹپکی. اللہ یہ بھی دے دے
تیری عزت کی قسم کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ نے وہ 5واں بھی دے دیا۔ اب 5 بنگلوں کا مالک بن گیا تو خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے پوچھا میرے بندے کیا بات ہے؟ بس 5 بنگلے مل گئے ہیں، اب آگے کوئی سوال نہیں کرتا۔ آگے سے کہے گا یا اللہ اب مجھے بار بار قسمیں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب مجھے بار بار قسمیں کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں کوئی زیادہ سوال تجھ سے نہیں کرتا۔ میں نے اپنے سوال روک دیے ہیں، یا سوال جو ہیں وہ میں نے روک لیے، اب نہیں کرتا۔ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، پہلے ہی قسمیں کھا کر 5 بنگلے لے لیے ہیں، اس لیے اب آگے سوال نہیں کر رہا۔ تو اللہ کی قسم اس رب کی پھر آگے سے مہربانی دیکھیے، اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، وہ فرمائے گا میرے بندے ذرا غور کر، ذرا سن، اگر میں تجھے اتنا دے دوں جتنا میں نے دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر دنیا کو فنا کرتے تک جتنی نعمتیں تخلیق کی ہیں، اتنا اگر تجھے دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ کتنا؟ اور کتنا؟ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جتنی نعمتیں میں نے بنائی ہیں، یہ ساری اگر تجھے دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ آگے سے پتہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تیری شان کے لائق تو نہیں، لیکن اے اللہ کہیں تم میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ یقین نہیں آئے گا، میں ادنا سا معمولی سا جنتی اور اتنی سزا پانے کے بعد یہاں آنے والا، اس کے لیے اتنے بڑے احسانات، اتنے بڑے انعامات، اے اللہ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس بات کو سن کر مسکرا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو، اس حدیث کو سناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کم موقعوں پر اللہ کے رسول کو اس طرح ہنستے دیکھا ہے جس طرح اس موقع پر اللہ کے رسول ہنسے، اور آپ کے ہنسنے سے آپ کی داڑھیں جو ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دی، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اللہ جواب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے او میرے بندے اتنا ہی نہیں بلکہ جا میں اس سے 10 گنا تجھے زیادہ دیتا ہوں، میں اس سے 10 گنا تجھے زیادہ دیتا ہوں۔ اب یہ کس کو مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہے گا یا اللہ میں نے جنت کی سیر کرنی ہے، اللہ فرمائے گا چل نکل جا سیر کر۔ اب باہر نکلا ہے، اس کو ایک بہت بڑا بنگلہ محل کوٹھی نظر آئے گی، چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اس میں سے نور پھوٹ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر سمجھے گا کہ کہیں یہ میرا رب تو نہیں ہے، کہیں یہ میرا رب تو نہیں ہے، اس لیے اس کو سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو بتایا جائے گا نہیں اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے، کہ اتنا پر نور ہے یہ جگہ، اتنی پر نور جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جائے گا یہ بھی ایک عظیم الشان محل ہے جو تیرے لیے ہے، جا اس میں داخل ہو جا۔ اس میں داخل ہوا، باہر نکلا تو ایک شخص سے ملا، اس شخص کو دیکھا، پر نور چہرہ، خوبصورت ہے، اس کو دیکھتے ہی اس کا ادب کرنے لگ جائے گا، اس کا احترام کرنے لگ جائے گا۔ ہے یہ اتنی خوبصورت ہستی کون ہے؟ یہ اتنی خوبصورت شخصیت کون ہے؟ اتنا پیارا، اتنا حسین و جمیل یہ کون ہے؟ اس کو دیکھ کر اس کا ادب اور احترام کرنا شروع کر دے گا، اور اس کو بتایا جائے گا او باجی کیا کر رہے ہو، یہ جس کا اتنا ادب و احترام کرنے جا رہے ہو یہ تو تمہارا غلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا خادم ہے، یہ تمہارا غلام ہے۔ یعنی خادم و غلام بھی اتنے خوبصورت ہو۔ اچھا وہ آگے مل کے پتہ کیا ہے؟ اور کہے گا میں ایک ہی نہیں ہوں، میرے جیسے 1000 اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا رکھے ہیں، اور آئیے ذرا آپ کو ملائیں، ملاقات ہوگی تو دیکھیں گا 1000 خادم کھڑے ہیں، اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پلیٹیں ہیں، ایک ہاتھ میں سونے کی پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں چاندی کی پلیٹ ہے، اور ان دونوں پلیٹوں کے اندر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے گا، ایک پلیٹ میں سے کھائے گا، بڑا مزہ آئے گا، آگے بڑھے گا، دوسری پلیٹ میں سے کھائے گا، پہلی پلیٹ سے بھی زیادہ لذیذ کھانا ہوگا اس کا، آگے بڑھے گا، تیسری پلیٹ میں سے کھائے گا،
تیسری پلیٹ کا کھانا پہلی 2 پلیٹوں سے بھی زیادہ مزیدار ہوگا، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں جس پلیٹ کی طرف بھی جائے گا پہلی پلیٹوں والے کھانوں سے زیادہ مزیدار کھانا ہوگا۔ میرے بندے، اللہ فرمائے گا میرے بندے کھاتا جا، مزے لوٹتا جا، یہ سارے مزے، یہ سارے لطف، یہ سب تیرے لیے ہیں، اس خالق و مالک کی طرف سے، اس ادنا سے جنتی کو یہ اتنی نعمتیں جنت میں مل رہی ہوں گی۔ اور پھر ذرا آگے بھی آئیے، ایک انسان کی اور مرد کی فطرت اور اس کی ضرورت، حور اللہ عطا فرمائے، حور نہیں حوریں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اور اس کی حور آمنے سامنے بیٹھ گئے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں، دیدار کرتے ہیں، چہرے کو دائیں پھیرتے ہیں اور دائیں پھیرنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے چہرے پر ڈالتے ہیں۔ نظریں پھیرنے کے بعد جب دونوں کی نظریں دوبارہ ملتی ہیں تو دونوں کے حسن کو اللہ پہلے سے 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ نظر پھری، سامنے پڑی تو جو حسن پہلے تھا اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہاں پر حسن بڑھتا ہی رہے گا، کم کبھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر حسن جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا، کبھی کم۔ دیکھنا دنیا ہے نا، یہاں حسن کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آپ پہلے بچے سے بڑا ہو کر نوجوان، جلد زبردست، کچھ خود کھرچ کے بنا لیتا ہے، کریمیں لگا کر، پاؤڈر لگا کے، سرخیاں لگا کے خوبصورت کرتا ہے نا اس کو، اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آتا ہے جھریاں بڑھ جاتی ہیں، بڑھا ہو جاتا ہے، پھر کوئی وہ بھئی ہوتا کہ نہیں ہوتا، روک سکتے اس بڑھاپے کو؟ کوشش تو بڑی ہوتی ہے ویسے، لیکن کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ گئی عمر ڈھل گئی، ختم، ہڈیوں میں جان نہیں رہی، بوڑھا ہو گیا، کمر دوری ہو گئی، چل نہیں سکتا، لاٹھی کی ٹیک لینا پڑتی ہے۔ لیکن جنت، اس جنت کے اندر نہ کبھی چہرے پر کوئی جھری آئے گی، نہ کبھی بوڑھا ہوگا، نہ ضعیف ہوگا، نہ کمزور ہوگا، ہمیشہ اس کی طاقت، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی بڑھتی رہے گی، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ کس کو ملنے والی ہیں؟ یہ وہ جنتی ہے جو سب سے آخر میں گیا ہے۔ اچھا یارو ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ جو سب سے آخر میں گیا ہے، اس کو اتنی بڑی بڑی جنت ملنے والی ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں، اتنے بنگلے اور محل ملنے والے ہیں۔ اگر ایک بندہ اعلیٰ ترین جنت میں ہوگا تو اس پر اللہ کے کتنے انعامات ہوں گے، اس کے اوپر اللہ کے کتنے انعامات ہوں گے، اس پر اللہ کے کتنے احسان ہوں گے، ذرا اندازہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں حضرت کعب سے، کہتے ہیں کعب یہ تو ادنا سے جنتی کے لیے اتنا کچھ ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کو کیا ملنے والا ہے؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المومنین، اللہ رب العزت نے جو اپنے اعلیٰ جنتیوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جنہیں دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، یہاں تک کہ اسے جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہے، یہاں تک کہ اسے جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے ان اعلیٰ جنتیوں کے لیے جنت الفردوس میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خالق کائنات اپنے قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کی جنت کے اندر اس کے ان جنتی بندوں کے لیے کیا کچھ ہے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت کے اندر ان لوگوں کے لیے ان کا دل، ان کا نفس جس چیز کی بھی خواہش کرے گا، اے اللہ میں فلانی چیز کھانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں فلانی چیز پینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں فلانی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے فلاں نعمت چاہیے، جاؤ اللہ کا اعلان۔ اللہ کہتے ہیں اس جنت میں آنے والے اپنے رب سے جس چیز کا سوال کریں گے، جو مانگیں گے، جو بھی سوال کریں گے، اللہ ان کی ہر خواہش کو پورے کرے گا اور ہر ضرورت پوری کرے گا۔ بلکہ یہاں تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہوگی اللہ اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمائے گا۔
جو اللہ سے سوال کریں گے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اندازہ کریں کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ سے کتنا ہی اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کتنی اپنی ضروریات اس کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ کچھ پوری ہو جاتی ہیں اور بہت سی پوری، کیا خیال ہے؟ ساری پوری ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں ہوتی، بہت کم ہے۔ ہماری کتنی ایسی خواہشیں ہیں کہ وہ ہماری پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ فرمائے گا یہ لو۔ اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ فرمائے گا یہ لو۔ اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ فرمائے گا یہ لو۔ جس چیز کا بھی سوال کریں گے تم مانگتے جاؤ گے اور اللہ عطا کرتا جائے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اس خالق و مالک کی طرف سے ایسے بدلے ملیں گے کہ جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم اندازے بھی نہیں لگا سکتے، کہ جو خالق کائنات جنتیوں کو وہاں پر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سنیے۔ اللہ رب العزت سورۃ الواقعہ میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے قریب ہیں، وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ وہ خالق کائنات ان کو نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اکثریت جو ہوگی وہ کن میں سے ہوگی؟ پہلوں میں سے ہوگی، اور بعد والوں میں کتنے ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ وہ پہلے لوگ جو تھے ان کا ایمان بھی بہت اعلیٰ تھا، ان کے عمل بھی بہت اعلیٰ تھے، اور آج ایمان کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے، اور آج ہمارے جو عمل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اکثریت جو ہوگی وہ پہلوں میں سے ہوگی، اور بعد والوں میں سے لوگ تھوڑے ہوں گے۔ اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ان کے پلنگ ہوں گے، ان کے بیڈ، ان کے بستر لکڑیوں کے بنے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے۔ کس سے بنے ہوں گے؟ سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے۔ اور پھر میاں اور بیوی، میاں بیوی دونوں جو ہیں، ان بستروں کے اوپر، ان پلنگوں کے اوپر، ان بیڈوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وابارق وکأس من معین۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس غلام آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے ٹھنڈے میٹھے پانی، ٹھنڈے میٹھے مشروبات، ان کے گلاس، ان کے جام بہتے ہوئے چشموں سے گلاسوں کو بھر کے، برتنوں کو بھر کے غلام ان کے آگے پیچھے آتے جاتے طواف کرتے ان کے پاس آئیں گے۔ حضرت ٹھنڈا لیجئے، حضرت میٹھا لیجئے، حضرت گرم پیجئے، حضرت یہ پیئے، یہ پیئے، یہ لیں، یہ لیں۔ واللہ بار بار ان کے پاس آتے جاتے ان کی خدمت کرتے ہوئے یہ غلام، یہ نوکر، یہ خادم ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان غلاموں اور ان خادموں کی ایک جگہ پر کیا تصویر کھینچی ہے کہ یہ کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گویا کہ یہ لؤلؤ مکنون اس طرح کے ہیں کہ جس طرح یہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، جس طرح کے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی شکلیں، خوبصورت چہروں والے یہ خادم ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ مشروب پئیں گے، وہاں کی شرابیں پئیں گے، وہاں کے جو بھی پینے والی چیزیں ہیں سب پئیں گے، لیکن اس کے پینے سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ دنیا کی شراب پیتا ہے، دنیا کے مشروب پیتا ہے، یہاں کی پیپسیاں، مرنڈے، 7 اپ پی کے بعض اوقات معدے خراب ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہوتی ہے، شرابیں پیے دنیا کی عقل میں فطور آتا ہے۔ دنیا کی شراب پی کر بڑا پڑھا لکھا بندہ بھی بیوقوف اور جاہل بن جاتا ہے اور کسی گٹر میں گرا پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جو جنت کے اندر مشروبات پلائے گا ان کے پینے سے نہ کوئی گیس ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی سر درد ہوگی، نہ کوئی بے ہوشی ہوگی، نہ کوئی عقل کے اندر فطور آئے گا، بلکہ اس کے پینے سے اس کو لذت آئے گی، سرور آئے گا۔
اللہ اکبر. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے طرح طرح کے پھل ہوں گے، اور جس پھل کو بھی اختیار کرے گا وہ پھل اس کو، وہ پھل جس پھل کو بھی اختیار کرے گا، جس پھل کو بھی لینا چاہے گا، جس پھل کا بھی سوال کرے گا، وہ پھل اس کو دے دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح پرندوں کا گوشت، وہ گوشت کے جو اس کے دل کو پسند آئے، جو یہ چاہے، جس کا سوال کرے، وہ سوال اللہ سے کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے گا، فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہیں میاں بیوی بستر کے اوپر، تو پرندوں کا ایک جھنڈ ہے اوپر سے اڑ رہا ہے. اس کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اگر کہیں یہ قریب ہوں تو ان کو روسٹ کر کے کھایا جائے، اگر قریب ہوں تو ان کو روسٹ کر کے کھایا جائے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی یہ دل میں خیال آ ہی رہا ہوگا، روسٹ ہو کے وہ ان کے سامنے ہوں گے، روسٹ ہو کے وہ ان کے. بیگم صاحبہ کو کچن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کو 2-3 گھنٹے آگ کے سامنے جلنے سڑنے کی کچن میں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو جا کر بازار سے خرید کر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مزے ہیں، راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے. میرے بندو، تم نے دنیا میں جو مشقتیں اٹھانا تھی اٹھا لی، تم نے دنیا میں میرے حکم پر عمل کیا، میری اطاعت کی، تم نے تقوی اختیار کیے. آج اس جنت کے اندر ایک کانٹا لگنے کے برابر بھی تمہیں تکلیف نہیں. تم جو سوال کرو گے، سوال نہ بھی کرو، بغیر سوال کیے صرف دل میں تمہارے کسی چیز کو پانے کا خیال آئے گا، اللہ اس خیال کے آنے پر ہی وہ چیز تمہیں عطا فرما دے گا. تمہیں وہ چیز مانگنے کی ضرورت بھی نہیں. ابھی دل میں خیال ہی آیا ہے کاش یہ ادھر ہو تو ہم اس کو بھون کر کھائیں، اس کو روسٹ کر کے کھائیں. تم یہ ابھی سوچ ہی رہے ہو تو وہ روسٹ ہو کر تمہارے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درخت جھکے پڑے ہیں، جنت کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے. بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں اس درخت کا پھل اتار کر کھاؤں، یا لیٹے لیٹے خیال آیا کہ میں اس درخت کا پھل اتار کر کھاؤں. اللہ کی قسم اے جنتی، اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا کہ تو اٹھے، اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا کہ تو کھڑا ہو، اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا کہ تجھے بلند ہونا پڑے. اللہ اس درخت کے خوشوں کو تیرے نزدیک کر دے گا. لیٹا ہے تو لیٹا لیٹا ہی اس کو توڑ کر کھائے گا، اگر بیٹھا ہے تو بیٹھا بیٹھا ہی اس کو توڑ کر کھا رہا ہو. یعنی وہاں پر اللہ تجھے اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا کہ اوپر ہو کر اس کو کھائے. اللہ کو وہاں پر تمہارا اتنا خیال ہوگا، اتنا اللہ رب العزت تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ، اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن ہی میں سورۃ الواقعہ، فرمایا وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، بڑی بڑی خوبصورت حوریں وہ اللہ عطا فرمائے گا. وہ کیسی ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. وہ ایسے ہیں گویا چھپے ہوئے موتی. چھپے ہوئے موتی اس لیے کہا گیا ہے، موتی جب سپی کے اندر بند ہوتا ہے تو اس کے اندر اس موتی کے اوپر نہ کوئی مٹی ہوتی ہے نہ کوئی گرد ہوتی ہے، صاف ستھرا چمکتا ہوتا ہے. تو یہ اللہ جو حوریں جنتیوں کو عطا فرمائے گا ان کی مثال ان موتیوں کی طرح ہوگی، اور عورتوں کی مثال ان موتیوں کی طرح ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حور، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کے چہرے کا نور اتنا زیادہ ہے. سنو اللہ کے بندو سنو، یہ دنیا کی عورتیں ایک طرف، ان ساری دنیا کی حسین عورتیں، یہ جو ہم سنتے ہیں حسینہ عالم ہیں، ورلڈ کی حسینہ، یہ پوری دنیا کی حسینہ، یہ دنیا کا کان، واللہ ہے یہ کوئی حسینہ عالم. یہ کافروں کی بنی پھرتی ہیں نا حسینہ عالم ہیں، کافروں مشرک عورتیں حسینہ عالم. کہاں کی حسینہ ہیں؟ حسینہ
وہ اللہ کے خالق کائنات کی جنت کے اندر ایک حور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر اپنی ایک جھلک کروا دے، زمین و آسمان کے درمیان کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں، زمین و آسمان کے درمیان جو اندھیرے ہیں اس کی چمک کی وجہ سے ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس کا جو دوپٹہ ہے نا، دوپٹہ، اس کا دوپٹہ، اگر تم دنیا جہان کی ساری جائیدادیں، دنیا جہان کے سونے، دنیا جہان کے چاندی، دنیا جہان کے ریال، ڈالر، یورو، یہ سارا کچھ دے دو اور دے کر اس جنت کا ایک، اس جنت کی اس خاتون، اس حور کا ایک پردہ، اس کی چادر اگر لینا چاہو تو اللہ کی قسم اس کی قیمت تمہاری جیب سے ادا نہیں ہو سکے۔ اگر کہ دنیا کا سب کچھ دے کر لینا چاہو تو وہ تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ہے، فرمایا وہ نعمتیں اللہ رب العزت ان بندوں کو عطا فرمائے گا، ایسی ایسی خوبصورت عورتیں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگ اپنے حسن کے بارے میں، کہ اپنے آپ کو حسین زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہوں گے نا، تو وہاں پر کچھ تصویریں ان کے سامنے ہوں گی، اور جس تصویر پر ہاتھ میں اتنا خوبصورت بننا چاہتا ہوں، جیسی خوبصورتی چاہے گا اللہ ویسی خوبصورتی عطا فرما دے گا۔ ہمارے جاتے ہیں جہاں بال کٹوانے، یہ سیلون وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، تو وہ کٹنگ کے انہوں نے وہ تصویریں لگا رکھی ہیں نا کہ آپ نے کون سا کٹ بنوانا ہے، ہیرو کٹ بنوانا ہے، کولا کٹ بنوانا ہے، یا بمبئی کٹ بنانا ہے، دلی کٹ بنوانا ہے، لاہوری کٹ بنوانا ہے، اور وہ سارے سٹائل، ہالی ووڈ سٹائل، بالی ووڈ سٹائل، ڈولی ووڈ، لولی ووڈ، سارے ان سٹائلوں میں سے کون سا سٹائل آپ کو بنانا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ پھر فیشل کرواتے ہیں، تھریڈنگ کرواتے ہیں، کریمیں خوب رگڑے لگواتے ہیں، اور 2-2 گھنٹے جناب نائی کی دکان پر بیٹھ کر وقت لگا کر آتے ہیں۔ واللہ وہاں پر کچھ بھی نہیں، ایک حسین تصویر کو دیکھا، ہائے یہ حسن کہیں میرا ہو، تو نے ادھر سوچا ادھر اللہ حسن عطا فرما دے گا۔ تو ایسا حسن اللہ رب العزت، ادھر سوچا اللہ میں اتنا حسین بن جاؤں، اللہ فرمائے گا یہ حسن لے۔ اب یہ حسن لے کر گھر پہنچے گا، بیگم صاحبہ کو جس حسن میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ بیگم صاحبہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہیں۔ وہ کہے گا بیگم صاحبہ آپ نے کیا چیز استعمال کی ہے، اتنی خوبصورت آپ ہو گئی ہیں۔ بیگم صاحبہ کہے گی مجھے چھوڑو، آپ بھی تو دیکھیں، آپ بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو کر آئے ہیں، آپ بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قرآن کی آیتیں بھی اب آیتیں نہیں پڑھتا، صرف ویسے بتا دیتا ہوں، پہننے کے لیے اللہ رب العزت سونے چاندی کے زیورات ان کو پہنائے گا، پہننے کے لیے اللہ رب العزت ان کو ریشم کے لباس پہنائے گا، اللہ رب العزت ان کے بسترے جو بنائے گا وہ بھی ریشم کے بستر ہوں گے، ان کے قدموں تلے قالین وہ بھی ریشم کے ہوں گے، اور ان کے برتن سونے چاندی کے برتن ہوں گے، اور ان کے محل یہ دنیا کی بنائی ہوئی کچی پکی اینٹوں کے نہیں بلکہ ان کے محل سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، ان کے محل سونے اور چاندی کے محل ہوں گے۔ اینٹیں جو ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کو بنانے کے لیے گارے کا استعمال نہیں ہے بلکہ اس کو بنانے کے لیے اللہ کستوری استعمال کرے گا۔ اللہ 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 اکبر، جدھر جاؤ مزے ہی مزے۔ اور فرمایا کوئی تکلیف ہی نہیں، حتی برابر کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صبح ڈیوٹی پر جانا ہے کوئی ٹینشن نہیں، کام کرنا ہے کوئی ٹینشن نہیں، کما کر لانا ہے کوئی ٹینشن نہیں، بیوی کے نخرے پورے کرنے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کپڑے خرید کر لانے کوئی ٹینشن نہیں، جوتے بنانے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، کھانا پینا پکانا کوئی ٹینشن نہیں، اور دل میں خیال کرتا جائے گا اللہ دیتا جائے گا، دل میں خیال کرے گا اللہ دیتا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ دینے کے بعد آخری بات، بہت سی چیزیں ہیں، وقت نے کہا کہ بس کر مولوی صاحب، اس لیے بس کر رہا ہوں، مگر نہ بھی اور بھی چیزیں تھیں، اس کو میں روکتے ہوئے آخری بات سنانے لگا۔ ایک اور بھی چیز ہے، سب کچھ دینے کے بعد اللہ فرمائے گا ہاں جنتیوں سب کچھ مل گیا، اے اللہ بہت کچھ دیا، سوچوں سے بڑھ کر عطا فرما دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اور مانگو۔ اللہ کیا مانگے؟ تو نے پہلے اتنا کچھ دے دیا ہے،
اللہ فرمائے گا نہیں اور کچھ مانگو. اے اللہ کیا مانگے تجھ سے؟ تمہیں پہلے ہی اتنا عطا کر دیا ہے, پہلے ہی اتنا کچھ مل گیا ہے, اب کیا سوال کرے تجھ سے؟ اللہ فرمائے گا نہیں اور کچھ مانگو, اور کچھ مانگو. یعنی وہاں پر اب کیا حال ہے؟ اللہ کہتا ہے کچھ اور مانگو, کچھ اور مانگو میں تم کو دوں, کچھ اور مانگو میں تم کو دوں, کچھ اور مانگو میں تم کو دوں. اللہ اکبر. بلاخر جب کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ فرمائے گا آؤ پھر میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں, آؤ پھر میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن چہرے کیا ہوں گے؟ اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تیرے میرے رب کا حسن اتنا زبردست, اس کا جمال, اس کی خوبصورتی کیا کہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ انسان خالق و مالک کی اس کے جمال کو جب دیکھے گا تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا, جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. اور اللہ رب العزت کی خوبصورتی, اللہ کا جمال ان ساری جنت کی نعمتوں پر حاوی ہوگی. اور اللہ رب العزت کے دیدار کرنے والے اس خالق و مالک کے چہرے کا دیدار کرنے والے کوئی رکاوٹ اور کوئی پریشانی محسوس نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یوں دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو بغیر تکلیف کے دیکھتے ہو, اسی طرح اس دن پھر اپنے خالق و مالک کا دیدار کر رہے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کی خوبصورتی کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں, اس کے حسن, اس کے جمال کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. اس کی مخلوق کی اتنی خوبصورت ہے, اس کی مخلوق میں حسن یوسف یاد ہے, اور جس نے یوسف کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے کہ نہیں اڑ گئے تھے؟ وہ بھول گئی تھی کہ ہاتھ میں چھری ہے, اور وہ چھری پھل پر نہیں بلکہ کہاں. کیوں؟ کیونکہ یوسف کے حسن نے ان کو دیوانہ کر دیا تھا, ان کے ہوش اڑا دیے تھے. تو یوسف کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سب یہ نعمتیں عطا فرما دے. ملیں گی کن کو؟ اعدت للمتقین, متقین کے لیے تیار ہوگی. تو لہذا حکم کیا دیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس کے لیے جلدی کر لو, نیکیوں کے لیے جلدی کر لو, بخشش کے لیے جلدی کر لو, نیک اعمال کی جلدی کر لو, اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر لو, کوشش کر لو, جلدی کر لو. یہ دنیا کے لیے جتنی محنت کر رہے ہو نا, واللہ اس کا چوتھا حصہ ہی اگر اس آخرت کے لیے کوشش کر لو تو یہ جنت تمہیں اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے اللہ تو رحیم ہے, میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب, ایک نظر دیکھ لے اب. تیرے بندے ہیں ہم سب, ایک نظر دیکھ لے اب. حال بے حال ہوئے ہیں ہم, گناہوں میں پڑے